بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين سيد الأولين والآخرين، سيدنا ونبينا وحبيبنا وإمامنا وقدوتنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، ومن تبعهم بإحسان ودعا بدعوتهم إلى يوم الدين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصم، ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. صدق اللہ العظیم. صدر محترم مولانا رحمت اللہ صاحب، جناب مولانا اسلم شیخ صاحب، میرے استاذ محترم مولانا ناصر اکرمی صاحب، اس مسجد کے مصلیان، اس محلے کے تمام بزرگان محترم، عزیز نوجوان ساتھیوں اور عزیز بچوں، ہم تمام کے تمام یہاں استقبال رمضان کے لیے جمع ہوئے ہیں. استقبال رمضان کیا ہے، اسے سمجھنے کی ضرورت ہے. یہ کوئی ضابطے کی خانہ پوری نہیں ہے، کوئی روٹین کی کارروائی نہیں ہے، کسی روایت کو برقرار رکھنا نہیں ہے. حقیقت میں استقبال رمضان یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے روزے کے جو مقاصد بیان کیے ہیں، ان مقاصد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرنا، اللہ سے عہد کرنا اور اللہ رب العزت کے سامنے وعدہ کرنا کہ جو رمضان آ رہا ہے اس رمضان کو ہم اسی طرح بسر کریں گے جس طرح تو نے بسر کرنے کا حکم دیا ہے. روزوں کے جو مقاصد تو نے بیان کیے ہیں، ان مقاصد کو ہم سچے جذبات کے ساتھ، سچے دل کے ساتھ، پورے عزم کے ساتھ ان کی ہم تکمیل کریں گے. یہ استقبال رمضان ہے. اسے ہرگز ضابطے کی خانہ پوری یا روٹین کی کارروائی نہ سمجھیں. یہ حقیقت میں اس عہد کو تازہ کرنے کا نام ہے جو عہد اللہ نے اپنے ہر بندے سے لیا ہے، اور جس عہد کے تعلق سے اللہ نے یہ بات کہی ہے وَأَوْفُوا بِعَهْدِي أُوفِ بِعَهْدِكُمْ، اے میرے بندو تم میرے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کرو تو میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے عہد کو پورا کروں گا. یہ حقیقت میں اس عہد کو تازہ کرنا ہے جو عہد ہم نے اللہ سے باندھا لا الہ الا اللہ کے ذریعے، جس سے بڑا، جس سے اچھا، جس سے عظیم، جس سے رفیع کوئی عہد نہیں. یہ وہ عہد ہے جو ہم نے اللہ سے باندھا محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے، جو لا الہ الا اللہ کے بعد سب سے حسین ترین عہد ہے،
سب سے مبارک ترین عہد ہے۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ اللہ رب العزت نے جو ہمارا خالق ہے، جو ہمارا مالک ہے، جس نے ہمیں پیدا کیا، جس نے ہم پر احسانات کیے، جس نے دنیا، زمین اور آسمان کی ساری چیزیں ہمارے لیے مسخر کی، جس اللہ کے اتنے احسانات ہیں کہ ان احسانات کو ادا کرنا تو خواب و خیال کی بات ہے، ناممکنات میں سے ہے، آخری درجے کی ناممکن چیز ہے۔ ان احسانات کا شمار کرنا بھی ہمارے لیے ممکن نہیں ہے۔ وہ تو اللہ تعالی غفور اور رحیم ہے، ہماری بدعہدیوں کو معاف کرتا ہے، ورنہ اللہ اگر حساب لینے پر آئے تو روئے زمین پر کوئی ایک فرد بشر بھی زندہ نہ رہے۔ وَلَوْ يُؤَاخِذُ اللَّهُ النَّاسَ بِمَا كَسَبُوا مَا تَرَكَ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمْ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا۔ اگر اللہ تعالی انسانوں کے کرتوتوں پر، انسانوں کی گرفت کرنے پر آئے، زمین کی پشت پر کسی ایک کو بھی جیتا نہ چھوڑ دے، لیکن اللہ تعالیٰ لوگوں کو ڈھیل دیتا ہے ایک متعین مدت تک، اور جب وہ مدت آ جائے گی تو اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو خوب دیکھ لے گا۔ اللہ معاف فرمانے والا ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ تم اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنے پر آؤ گے، تم اسے شمار نہیں کر سکتے ہو۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت مغفرت فرمانے والا، انتہائی رحم فرمانے والا ہے۔ وہ غفور اور رحیم ہے، لیکن وہ کمزور نہیں ہے، وہ معاف کرنے پر مجبور نہیں ہے، وہ انتقام بھی لیتا ہے، اسے اپنے احکامات بہت عزیز بھی ہیں۔ وہ نعوذ باللہ کوئی واعظ نہیں ہے، کوئی مقرر نہیں ہے کہ وعظ کہنے والا وعظ کہہ کر چلا گیا اور تقریر کرنے والا تقریر کر کے، یا خطاب کرنے والا اپنا خطاب کر کے وہ بھی چلا گیا اور لوگ بھی چلے گئے۔ اللہ کا معاملہ بندوں کے ساتھ اس طرح کا نہیں ہے۔ وہ اپنے ایک ایک حکم کو دیکھتا ہے کہ اس کے حکم کے ساتھ کون سا معاملہ کیا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے احکامات بیان کرنے کے بعد بعض مقامات پر یہ بات بھی کہی، یبین اللہ لکم ان تضلوا واللہ بکل شیء علیم۔ اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ساری باتیں کھول کھول کر بیان کرتا تاکہ تم گمراہ نہ ہو، اور اللہ ہر چیز جانتا ہے۔ اللہ نے بعض مقامات پر اپنے احکامات دیے، پھر اللہ نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، تلک حدود اللہ، یہ اللہ رب العزت کی حد بندی ہے۔ یہ گویا کہ اللہ کی طرف سے ایک خط کھینچ دیا گیا ہے، تمہیں اس دائرے کے اندر رہنا ہے، اسے پھلانگنے کی کوشش نہ کرنا۔ ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها وذلك الفوز العظيم۔ جو اللہ کا کہنا مانتا ہے اور اس کے رسول کا کہنا مانتا ہے تو اللہ تعالیٰ ایسے ہر شخص کو ان باغات میں داخل کرے گا جس کے نشیب میں نہریں رواں دواں ہوں گی، ان میں وہ لوگ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور یہی عظیم الشان کامیابی ہے۔ اللہ دونوں باتیں کہتا ہے، اللہ نے یہ بات بھی کہی اور اس کے بعد یہ بات بھی اللہ نے فرمائی، وَمَن يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَيَتَعَدَّ حُدُودَهُ يُدْخِلْهُ نَارًا خَالِدًا فِيهَا وَلَهُ عَذَابٌ مُّهِينٌ۔ اور جو اللہ کی نافرمانی کرتا ہے اور اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتا ہے اور جو حد بندی اللہ نے رکھی ہے اس کو پھلانگ جاتا ہے، اسے کراس کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے جہنم میں داخل کرے گا جس میں وہ ہمیشہ رہے گا، اور اس کے لیے رسوا کن اور ذلت آمیز عذاب ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اللہ رب العزت کے حدود کو نعوذ باللہ پامال کرنا، اپنے آپ کو ذلیل کرنا ہے،
اور جسے اللہ ذلیل کرے پھر یاد رکھیں کوئی اسے عزت دینے والا نہیں. وَمَن يُهِنِ اللَّهَ فَمَا لَهُ مِن مُكْرِمٍ إِنَّ اللَّهَ يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ. جسے اللہ تعالی ذلیل کرے پھر کوئی اسے عزت دینے والا نہیں ہے. اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے. تو اللہ تعالی نے یہ احکامات ہمیں دیے. اللہ رب العزت اپنے احکامات کے تعلق سے دیکھتا ہے. نکاح میں جو پہلی آیت پڑھی جاتی ہے اس آیت کے اخیر میں یہ بات ہے ان اللہ کان علیکم رقیبا. اللہ تعالیٰ تم پر پوری نگرانی رکھتا ہے. بسا اوقات اللہ نے مجرموں کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی احصاہ اللہ ونسوہ واللہ علی کل شیء شہید. یہ لوگ جرم کرنے والے، اللہ کی نافرمانی کرنے والے اپنے جرائم کو فراموش کر چکے، لیکن اللہ نے ایک ایک چیز گن رکھی ہے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے ہر چیز حاضر ہے. رمضان المبارک کا معاملہ بالکل دو طرفہ معاملہ ہے میرے دوستو، میرے عزیزوں، میرے محترم بزرگوں، اور ہمیں دونوں چیزوں کو دیکھنا ہے پوری دیانتداری کے ساتھ، پوری امانتداری کے ساتھ، تاکہ اس کے استقبال کے تقاضے پورے ہوں. ہمارا استقبال سچا استقبال ہو، ہمارا استقبال خدا نخواستہ جھوٹا استقبال نہ ہو. ہم دل کی پوری سچائیوں کے ساتھ اس مبارک مہینے کا استقبال کریں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کی جو دونوں حیثیتیں بیان فرمائی ہیں، ان دونوں حیثیتوں کو اپنی دونوں آنکھوں کے مشابہ قرار دیں. آدمی دونوں آنکھوں سے دیکھتا ہے. ہم اس کی وہ حیثیت بھی دیکھیں گے جس کا تعلق اللہ کی رحمت سے ہے، اللہ کی برکت سے ہے، اللہ کی عنایات سے ہے، اللہ کی طرف سے ملنے والے اجر و ثواب سے ہے. اور ہم اس کی وہ حیثیت بھی دیکھیں گے جس کا تعلق، یعنی اگر ہماری طرف سے نافرمانی ہوئی، اگر ہماری طرف سے کوتاہی ہوئی، پھر اس کا تعلق اللہ کے عذاب سے ہے، اللہ کی محرومی سے ہے، اللہ کی سزا سے ہے. اور ہمیں دونوں چیزوں کو جان کر جن چیزوں کو اختیار کرنا ہے وہ ہم اختیار کریں گے اور اختیار کرنا پڑے گا، اور جن چیزوں کو چھوڑنا ہے ان کو ہم چھوڑیں گے اور ہمیں یہ چھوڑنا پڑے گا. ایک طرف حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان المبارک کی جو حیثیت بیان فرمائی وہ یہ کہ اذا جاء رمضان فتحت ابواب الجنہ وغلقت ابواب النار وسلسلت الشیاطین. جب رمضان کا مہینہ آتا ہے جنت کے دروازے پوری طرح کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے پوری طرح بند کر دیے جاتے ہیں، اور تمام شیاطین کو زنجیروں میں جکڑ دیا جاتا ہے. خاص طور پر وہ شیاطین جو مردۃ الشیاطین ہیں، بعض روایات میں اس کا اضافہ بھی ہے، جو سرکش شیاطین ہیں سب کو باندھ دیا جاتا ہے، کسی کے لیے کوئی آزادی نہیں. ایک طرف رمضان کی یہ حیثیت ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان کے روزے رکھے ایمانداری کے ساتھ، ایمان کے ساتھ، پوری سچائی کے ساتھ، اور اپنا جائزہ لیتے ہوئے ثواب کی امید میں، اس کے سابقہ تمام گناہ معاف ہوں گے. جو صغیرہ گناہ ہے وہ معاف ہوں گے، جو کبیرہ گناہ ہے ان کی شدت میں کمی کر دی جائے گی، اور اللہ کا بندہ توبہ کرے گا. اور جو رمضان کے روزے سچائی کے ساتھ رکھے گا وہ توبہ کیوں نہیں کرے گا؟ تو اللہ تعالیٰ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف کر دے گا. جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی من قام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، یا من قام لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. جو رمضان میں قیام کرے، اللہ کے لیے نمازیں پڑھے، راتوں کو جاگے، جو لیلۃ القدر میں قیام کرے
اور لیلۃ القدر کو پانے کا سب سے آسان راستہ یہ ہے کہ 10 راتوں میں آدمی عبادت کرے تو یقینی بات ہے کہ اسے لیلۃ القدر مل جائے گی۔ لیلۃ القدر کے ملنے کے لیے کوئی شرط نہیں ہے کہ اسے معلوم ہو کہ آج کی رات لیلۃ القدر ہے، امکانی طور پر وہ یقین رکھتا ہو کہ آج کی رات ہو سکتی ہے، اس بنیاد پر وہ عبادت کر رہا ہے اور ہر رات عبادت کر رہا ہے، تو چونکہ یہ طے ہے کہ رات رمضان کے آخری عشرے میں ہے تو 21ویں شب سے لے کر 30ویں شب تک اگر 30 دن کے روزے ہوئے یا 21ویں شب سے 29ویں شب تک اگر 29 دن کے روزے ہوئے، یقیناً اس کے لیے کوئی نہ کوئی شب لیلۃ القدر ہے۔ اس میں اس نے عبادت کی پورے ایمان کے ساتھ، اپنے ایمان کو تازگی بخشتے ہوئے اور اپنے ایمان کا جائزہ لیتے ہوئے، اللہ کے وعدوں کی تصدیق کرتے ہوئے، غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اس کے سابقہ تمام گناہ معاف ہو جائیں گے۔ کتنی بڑی بشارت ہے۔ ایک طرف آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی، حدیث قدسی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کا ارشاد اللہ کے حوالے سے بیان فرما رہے ہیں، کل عمل ابن آدم له الا الصوم فانه لی وانا اجزی به، ابن آدم کا ہر عمل اس کا ہے سوائے روزے کے، روزہ میرا ہے اور میں ہی اس کا بدلہ دوں گا۔ ہم سب جانتے ہیں کہ ہر عمل اللہ کے لیے ہوتا ہے اور اللہ ہی ہر عمل کا بدلہ دیتا ہے، لیکن کسی چیز کی نسبت اللہ تعالیٰ اپنی طرف کر دے تو اس کی شان ہی کچھ اور ہو جاتی ہے۔ تو یہاں اللہ نے روزے کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ یہ ایسی عبادت ہے جس میں آدمی عبادت کرتا ہوا دکھائی بھی نہیں دیتا۔ جب تک آدمی زبان سے نہ بولے تب تک ریاکاری کا امکان ہی نہیں ہے۔ باقی ہر عبادت انسان کچھ نہ کچھ کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ یہاں بالکل بھوکا پیاسا ہے، لوگوں کے ساتھ اٹھ بیٹھ رہا ہے، سارے کام کر رہا ہے، لیکن ایک عظیم ترین عبادت میں مشغول ہے۔ تو اس میں خلوص ہی خلوص ہے، اس میں اخلاص ہی اخلاص ہے۔ اللہ تعالیٰ کو وہ عمل بہت زیادہ پسند ہے جو خالص اللہ کے لیے کیا جائے، بلکہ قبولیت کی شرط بھی ہے۔ ممکن ہے اس بنیاد پر اللہ نے الا الصوم فانه لی فرمایا وانا اجزی به، اور میں ہی اس کا بدلہ دیتا ہوں۔ ایک طرف یہ روایات ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ امت کے سامنے دونوں پہلو رکھے ہیں۔ دوسری طرف ہمیں ان روایات کو بھی نہیں بھولنا چاہیے۔ آج ہی کسی جگہ وہ بات ہو رہی تھی جس میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے، آگاہ کیا ہے، اور دنیا میں سب سے بڑا خیر خواہ آپ کا وہ ہے جو آپ کو خطرات سے آگاہ کرے۔ کوئی آپ سے بتا رہا ہے کہ آپ فلاں جگہ فلاں روڈ پر جا رہے ہیں، آگے گڈھا آپ گریں گے ضرور، وہ آپ کا سب سے بڑا خیر خواہ ہے۔ تمام انبیاء علیہ السلام مبشر بھی تھے، بشارت دینے والے، اور تمام انبیاء علیہ السلام بغیر کسی استثناء کے منذر بھی تھے، ڈرانے والے۔ رسلا مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی اللہ حجۃ بعد الرسل، رسول اللہ نے بھیجے جو خوشخبری سناتے ہیں، جو آگاہ کرتے ہیں، تاکہ انسانوں کے سامنے انسانوں کے لیے اللہ کے سامنے پیش کرنے کی کوئی حجت نہ رہے۔ رسولوں کے بھیجنے کے بعد حجت تمام ہو جاتی ہے، اب انسان خود اپنے کام کا ذمہ دار بنتا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈرایا ہے۔ وہ حدیثیں وہ ہیں جن کو آدمی پڑھے تو روح کانپ اٹھے، واقعی انسان پر لرزہ طاری ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، رب صائم لیس له من صیامہ الا العطش وَرُبَّ قَائِمٍ لَيْسَ لَهُ مِنْ قِيَامِهِ إِلَّا السَّحَرُ، کتنے ایسے روزے دار ہیں جن کو اپنے روزوں کے بدلے میں سوائے بھوک پیاس کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اور کتنے ایسے عبادت گزار ہیں راتوں کے جن کو اپنی راتوں کی عبادت میں سوائے رت جگہوں کے، بیداری کے اور اپنی نیند کو خراب کرنے کے اور کچھ حاصل نہیں ہوتا ہے۔ کس قدر ہم لوگوں کے لیے ڈرنے کی بات ہے۔ عبادت بھی کر رہے ہیں، روزے بھی رکھ رہے ہیں، بھوک برداشت کر رہے ہیں، پیاس برداشت کر رہے ہیں،
اور کیفیت کیا ہے؟ عاملۃ ناصبہ کی ہو رہی ہے، کام کر رہے ہیں، تھکے جا رہے ہیں اور کوئی چیز نہیں ہے۔ بہت زیادہ ہم فکر کریں، اپنے روزوں کی فکر کریں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض مقامات پر اس کی تشریح بھی کی ہے، من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو جھوٹ کو نہ چھوڑے اور جو جھوٹ پر عمل کو نہ چھوڑے تو اللہ رب العزت کو بھی کوئی ضرورت نہیں، اللہ کو تو کسی چیز کی ضرورت نہیں کہ وہ اپنے کھانے پینے کو چھوڑ دے۔ ایک اور روایت میں یہ کہ آدمی روزہ رکھے تو پھر گالی گلوچ سے دور رہے وہ، اور اگر کوئی دوسرا زبردستی اس کے ساتھ گالی گلوچ پر اتر آئے تو وہ اس سے زبان سے بھی کہے اور دل میں بھی کہے انی صائم انی صائم، میں تو روزے دار ہوں، میں کیوں گالی بکوں، دل میں کہنے کی بات۔ اور اسے بھی گالی بکنے سے بچانے کے لیے اس کے سامنے بھی کہہ سکتا ہے کہ میں روزے دار ہوں، کیوں مجھے گالی دے کر اپنی عاقبت خراب کر رہے ہو۔ تو یہ تمام وہ اعمال ہیں جن کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت متنبہ فرمایا ہے۔ کون لوگ ہیں وہ جو روزہ رکھتے ہیں بالکل اسی طرح روزہ رکھتے ہیں جس طرح ایک اللہ کا مقبول بندہ روزہ رکھتا ہے، کھانے پینے سے وہ بھی بچتا ہے، یہ بھی بچتے ہیں، اور جو وہ خواہشات ہیں جسے صنفی خواہش کہتے ہیں جو منع ہے روزے میں، اس کی تکمیل سے ایک اللہ کا ولی بھی بچتا ہے، یہ بھی بچ رہا ہے، لیکن اس کے باوجود اس کے لیے کچھ نہیں ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو ریاکاری کے لیے، لوگوں کو دکھانے کے لیے وہ کام کرتے ہیں، اور اسی طرح یہ وہ لوگ بھی ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق جو جھوٹی بات بھی کہتے ہیں، جھوٹ پر عمل بھی کرتے ہیں۔ انتہائی بلیغ ترین جملہ ہے، شاید کسی اور کی زبان سے والعمل بالزور کے الفاظ نہ نکلے ہوں، جھوٹ پر عمل کر رہا ہے آدمی، کسی کو دھوکہ دینا جھوٹ پر عمل کرنا ہے، امانت میں خیانت کرنا جھوٹ پر عمل کرنا ہے، کسی کو گالی دینا جھوٹ پر عمل کرنا ہے، کسی کے ساتھ وہ سلوک کرنا جس کا وہ مستحق نہیں ہے جھوٹ پر عمل کرنا ہے۔ خیانت کی جتنی قسمیں ہیں تمام کی تمام قسمیں جھوٹ پر عمل کرنا ہے۔ اگر یہ عمل ہو رہا ہے خدا نہ خواستہ تو پھر وہ جھوٹا انسان ہے، اس کی عملی زندگی جھوٹی ہے، چاہے وہ زبان سے کبھی جھوٹ نہ بولے لیکن وہ اپنے عمل کے لحاظ سے جھوٹا ہے، وہ حقیقت میں بھوکا اور پیاسا ہے، وہ صائم نہیں ہے، وہ جائع ہے اور وہ عطشان ہے، وہ پیاسا ہے، وہ بھوکا ہے۔ تو ہر کوئی انسان یہ طے کر لے ہمیں زندگی بسر کرنی ہے امانت داری کے ساتھ۔ روزے کا پورا مقصد جو اللہ نے بیان فرمایا تقویٰ ہے، اور تقوی کا ایک بنیادی مطلب امانت داری اور دیانت داری کے احساس کا ہے۔ خوف خدا ہوگا، انسان امانت دار ہوگا، اور روزے میں یہی تربیت اس سے کروائی جاتی ہے، اس سے وہ تربیت لی جاتی ہے کہ ساری چیزیں موجود ہیں لیکن پھر بھی وہ کھاتا پیتا نہیں، اس سے کہ وہ جانتا ہے کہ انسانوں کے سامنے روزے دار بن کر رہا اور اللہ ہی کے سامنے میں نے روزہ توڑ دیا تو کیا روزہ رہا۔ پوری زندگی انسان یہ طے کر لے وہ امانت داری اور دیانت داری کے ساتھ زندگی بسر کرے گا۔ یہ روزے کا بنیادی پیغام ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے تعلق سے سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی، جو باتیں ارشاد فرمائیں، دو بنیادی باتوں کی طرف توجہ دلائی ہے۔ ہر انسان قسم کھا لے اللہ کے گھر میں بیٹھ کر کہ وہ انشاءاللہ اپنے آپ کو اس طرح کا انسان نہیں بنائے گا جس کی طرف حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ توجہ دلائی کہ بعد میں ایسا زمانہ آئے گا کہ ایسے لوگ نہیں رہیں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی میری امت میں سے وہ خشوع ہے، وہ دل کے سچے لوگ، وہ اللہ والے لوگ، وہ اللہ کے لیے عبادت کرنے والے لوگ، وہ مخلص لوگ، وہ پرخلوص لوگ جن کے دلوں کے اندر اخلاص کی سچائی ہے، خلوص کی خوشبو پائی جاتی ہے، اس طرح کے لوگ نہیں رہیں گے۔ حتی لا ترا خاشعا،
یہاں تک کہ کسی ایک بھی خشوع والے کو تم نہیں دیکھو گے۔ اللہ کا فضل ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ نے ہمارے زمانے کو زمانہ نہیں بنایا، اللہ والے بہت سارے ہیں، اور ہر انسان اس کی کوشش کرے کہ وہ اللہ والا بنے، ہر انسان اس کی کوشش کرے کہ اس کا معاشرہ خلوص اور اخلاص سے خالی اور عاری معاشرہ نہ ہو، یا کم سے کم وہ خود خلوص اور اخلاص سے خالی نہ ہو، عبادات میں خلوص نہیں رہے گا۔ بعینہ ہی وہی بات ارشاد فرمائی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میری امت میں سب سے پہلے جو چیز اٹھائی جائے گی وہ امانت داری ہے۔ معاملات میں امانت داری نہیں رہے گی، کسی کو ٹھگ دیا، کسی کو دھوکہ دیا، کسی سے قرضہ لے کر مکر گئے، کسی کی جائیداد ہڑپ کر لی، کسی پر غلط مقدمہ دائر کیا، اور پتہ نہیں کتنے کام ہیں جن کاموں کو، جن نجس کاموں کو، جن ملعون کاموں کو، جن ناپاک کاموں کو، جن غلیظ کاموں کو، اور جن ایسے پست اور رذیل ترین کاموں کو ہوشیاری قرار دیا جاتا ہے، چالاکی قرار دیا جاتا ہے۔ اس سے بڑھ کر احمق، اس سے بڑھ کر اجہل، اور اس سے بڑھ کر گرا ہوا کوئی شخص نہیں جو ان کاموں کو ہوشیاری قرار دے رہا ہے جو کام اسے جہنم کی طرف لے جائیں۔ پوری دیانتداری کے ساتھ زندگی بسر کی جائے۔ جس کسی کا کوئی حق کسی پر ہو اور کسی کو معلوم نہیں، ہم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ وہ شخص بھی بھول گیا ہو اور اسے بھی معلوم نہیں، لیکن اس شخص کو تو معلوم ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ رب العزت کو معلوم ہے، وہ یا تو اپنا حق اسے دے دے یا پھر حق معاف کروا لے رمضان کے آنے سے پہلے۔ یہ ہم تمام کے ذمے لازم ہے۔ اور ایک اور چیز جو اس سے ملتی جلتی چیز ہے، کسی نے کسی کا دل دکھایا ہو، کسی نے کسی کو ستایا ہو، کسی نے کسی پر کسی طرح کا ظلم کیا ہو، اور دل دکھانے میں کسی نے اپنے ماں باپ کا دل دکھایا ہو، اپنے استاذ کا دل دکھایا ہو، یا اپنے استاذ کے استاذ کا دل دکھایا ہو، چاہے کوئی علمی اختلاف ہو، اس اختلاف کو اس نے اس انداز سے پیش کیا ہو جس میں گستاخی اور تکبر کی بو آ رہی ہو، جس کی وجہ سے اس کا دل دکھا ہو۔ آدمی خود جانتا ہے، بل الانسان علی نفسہ بصیرہ، آدمی جا کر ان سے معافی چاہ لے۔ ماں باپ کے ساتھ اگر اس طرح کا معاملہ ہوا ہو، ان سے معافی چاہ لے۔ جن کے حقوق بہت زیادہ اللہ نے رکھے ہیں، اس انسان کے لیے وہ لوگ ایسا کام کریں جس کام سے اللہ کو سب سے زیادہ نفرت ہے، تب بھی اللہ رب العزت کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ ان کے ساتھ تمہارا رویہ پھر بھی بہتر ہونا چاہیے۔ ایک مثال ہے، اللہ رب العزت کو شرک سے کتنی نفرت ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، اللہ تعالیٰ اس بات کو معاف نہیں کرے گا کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک کیا جائے۔ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، ایک ترجمہ اس کا یہ بھی ہے کہ شرک سے کمتر جو بھی چیز ہے اللہ جس کے حق میں چاہے گا معاف کرے گا، معاف کر سکتا ہے۔ تو سب سے بڑا گناہ ان شرک لظلم عظیم، کسی کے ماں باپ مشرک ہیں اور وہ اپنے بیٹے کو تلقین نہیں کر رہے ہیں، اپنے بیٹے پر دباؤ ڈال رہے ہیں، وہ کہ دھمکیاں تک دے رہے ہیں، یہ ساری چیزیں اس سے ایک اندازہ ہوتا ہے۔ تو اللہ نے یہ تو فرمایا کہ اس حد تک بھی اگر وہ پہنچ جائے، اللہ یہ کہہ سکتا تھا کہ اپنے ان والدین کو خوب ذلیل کرو، اس سے کہ میرے ساتھ شرک یعنی میری بغاوت کا حکم دے رہے ہیں، تم پر دباؤ ڈال رہے ہیں۔ اللہ نے کیا بات ارشاد فرمائی، وَإِن جَاهَدَاكَ عَلَىٰ أَن تُشْرِكَ بِي فِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، اگر وہ تم پر دباؤ ڈالے، اور دباؤ ڈالنے میں دھمکی دینا، اسے پریشان کرنا سب شامل ہے، اس بات پر دباؤ ڈالیں کہ میرے ساتھ کسی کو تو شریک کرے، یہ بات تو نہ مان، اس سے کہ سب سے بڑا حق، سب سے بنیادی حق، سب سے عظیم ترین حق اللہ کا، وہ بات تو مانی نہیں جائے گی۔ لیکن پھر بھی ان کے ساتھ بدتمیزی کرنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے ساتھ کڑوے بول بولنے کی اجازت نہیں ہے، ان کے ساتھ کوئی ایسا معاملہ اختیار کرنے کی اجازت نہیں ہے جس سے ان کو تذلیل کا احساس ہو۔ وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، دنیا میں ان کے ساتھ بھلے انداز سے گزر بسر رکھو۔
واتبع سبیل من اناب الی، البتہ اس شخص کے راستے کی پیروی کرو جو میری طرف مائل ہے، میری طرف متوجہ ہے، صحیح راستے کو اختیار کیے رہو۔ جب اس حد تک بات ہے تو پھر جن کے والدین اچھے ہیں، جو اپنے بچے کی صحیح تربیت کرنا چاہتے ہیں، ان کے ساتھ کسی نے بدتمیزی کی، کسی استاذ کے ساتھ جس نے پڑھایا لکھایا اور جس کے ذریعے سے کچھ پڑھنا لکھنا آیا، ان کے ساتھ کوئی گستاخی کی یا مذاق اڑایا یا کوئی اس طرح کا معاملہ کیا، کسی عام انسان کا دل دکھایا ہے، کسی کمزور کا، کسی مزدور کا بھی دل دکھایا ہے، تو رمضان آنے سے پہلے حقیقت تو یہ ہے کہ انسان کی کیفیت یہ ہو کہ وہ اللہ سے اس حال میں ملے کہ اس کے دامن پر ایک دھبا بھی نہ ہو۔ لیکن رمضان کا مہینہ چونکہ ایک محرک ہے تو انسان اپنے دامن کو پاک کر لے، اس کا ہر دن اس طرح بسر ہونا چاہیے۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى فرمان الہی ہے، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہ بشارت ہے اور ہم تمام لوگوں کے لیے وہ اللہ کا حکم ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بشارت یہ ہے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آخرت آپ کی دنیا سے کہیں بہتر ہے، اور دوسرا اس کا ترجمہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ہر بعد میں آنے والا لمحہ آپ کے لیے پہلے سے بہتر ہے، اس سے کہ مسلسل آپ کی ترقی ہو رہی ہے۔ وَإِنَّ لَكَ لَأَجْرًا غَيْرَ مَمْنُونَ، اللہ نے فرمایا آپ کے لیے تو ایسا اجر ہے جسے کبھی ختم ہونا ہی نہیں ہے، نہ دنیا میں ختم ہونا ہے، نہ آخرت میں ختم ہونا ہے، نہ جنت میں پہنچنے کے بعد میں ختم ہونا ہے، مسلسل درجات کی بلندی ہے۔ اور ہم لوگوں کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے مطالبہ ہے کہ ہمارا ہر دن ایسا گزرے کہ ہم پہلے سے بہتر بنیں، پہلے سے ہم اور زیادہ گناہوں سے دور رہیں، پہلے سے اور زیادہ ہم حقوق کو ادا کرنے والے بنیں۔ احسان کی زندگی ہم لوگوں سے کس قدر دور ہوتی چلی جا رہی ہے، کس قدر ہم وہ لفظ نہیں کہنا چاہیے کہ احسان کو فراموش کرتے چلے جا رہے ہیں۔ ہمارا معاملہ دنیا کے جو بیکار قسم کے جو اصول ہیں، جن اصولوں کو واقعی انسان اپنی جوتی کی نوک پر رکھے اور واقعی انسان خواہشات نفسانی کو لات مارنا بھی سیکھے، اللہ سے بغاوت پر مبنی جتنے کام ہیں ان کو ٹھوکروں پر رکھنا سیکھے، تو وہ اصول جو دنیا کے، جن کو دنیا بہت ہی اہمیت دیتی ہے، وہ یہ کہ ہر ایک سے کس قدر فائدہ ہم اٹھا سکتے ہیں، کسی کو بھی ہم دیکھیں کوئی بھی، تو ہم یہ عام طور سے جو انسانوں کا معاملہ یہ کہ فلاں شخص ہم اس سے کتنا فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اسے ہم کتنا نچوڑ سکتے ہیں، اس کا ہم رس کتنا نکال سکتے ہیں۔ جس طرح گنے کو پھیلا جاتا ہے کس میں، مشین میں، اس کا رس نکالا جاتا ہے، اس طرح کے خیالات دنیا میں جو بھی عصری تعلیم ہے وہ فائدہ اٹھانے کی تعلیم ہے کہ خوب سے خوب فائدہ اٹھایا جائے اور اتنا اٹھایا جائے کہ مد مقابل کنگال ہو جائے، کچھ بھی ہو جائے، اس سے کوئی بحث نہیں، لیکن ہمیں ملے۔ اور اللہ رب العزت نے جو زندگی بسر کرنے کے اصول دیے ہیں وہ احسان ہے۔ میرے بھائیوں، میرے محترم حضرات اور عزیز بچوں، نوجوان ساتھیوں، وہ احسان ہے گنا گنا کر اللہ نے بتایا۔ ایک جگہ تو یہ فرمایا وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، احسان کرو بندگان خدا کے ساتھ، اللہ تعالیٰ محسنین سے محبت رکھتا ہے۔ پھر گنا گنا کر اللہ نے بتایا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ۔ عبادت اللہ کی کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرو، قرابت داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کرو، مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرو، قریبی پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، جو رشتہ دار ہو یا جو بہت قریب ہو یا جو مسلمان ہو۔ دور کے پڑوسی کے ساتھ حسن سلوک کرو، جو رشتہ دار نہ ہو یا جو ذرا دور کا ہو، بلکہ بعض لوگوں کی تفسیر کے مطابق جو مسلمان نہ بھی ہو اس کے ساتھ بھی حسن سلوک کرو۔ راہگیروں کے ساتھ، مسافروں کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور تمہارے جو باندی اور تمہاری جو باندیاں اور تمہارے جو غلام ہیں، اس زمانے کے لحاظ سے تمہارے جو نوکر چاکر ہیں، تمہارے خدام ہیں، خادمائیں ہیں، جو بھی کمزور ہیں ان کے ساتھ حسن سلوک کرو۔
ان اللہ لا يحب من كان مختالا فخورا، اللہ تعالیٰ کو نفرت ہے ہر اس شخص سے جس کے اندر اکڑ پائی جاتی ہے، جس کے اندر تکبر پایا جاتا ہے۔ حقوق کسی نے کسی کے اگر مارے ہیں وہ ضرور معاف کروا لے، اس سے کہ حق کا معاملہ اتنا عجیب و غریب ہے، ہمارا اپنا مطالعہ ہی کیا ہے۔ اللہ رب العزت شرک کو معاف نہیں کرتا، اس کے بعد میں جن چیزوں کی معافی میں شریعت نے تنگی دکھائی ہے وہ حقوق مارنے والوں کی معافی ہے۔ حق کسی کا آدمی مارتا ہے، انسان مر جاتا ہے، لیکن حق کبھی نہیں مرتا ہے، وہ حق باقی رہے گا، نسلیں گزر جائیں، اگر کسی نے حق مارا ہے تو پھر وہ حق کبھی نہیں مرتا۔ بعض جنگوں میں بہت سارے صحابہ شہید ہوئے، ایک صاحب بھی مقتول تھے، صحابہ نے کہا کہ فلان شہید، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کلا واللہ انی رأیتہ فی النار فی بردۃ غلھا، ہرگز نہیں، میں اس شخص کو جہنم میں دیکھ رہا ہوں مال غنیمت کی ایک چادر چھپانے کی وجہ سے، خیانت ہے، امانت داری نہیں رہی۔ ممکن ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پھر ان کے لیے دعا فرمائی ہو اور اللہ نے ان کو معاف فرمایا ہو، یہ ساری چیزیں بہت ممکن ہیں، اس کے امکانات اس لیے بھی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے خود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَاسْتَغْفِرْ لِذَنْبِكَ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، آپ یہ بات جان لیں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، اور آپ اپنے قصور کی معافی چاہیں اور تمام مؤمنین کے لیے آپ مغفرت چاہیں، تمام مؤمنات کے لیے، تو یہ چیز انشاءاللہ ہوئی ہوگی۔ لیکن امت کو جو چیز آپ صلی اللہ علیہ وسلم بتلائی وہ یہ کہ اگر کسی نے کسی کا حق مارا ہے تو شہادت کا خون بھی اس چیز کو دھو نہیں سکتا ہے۔ تو ان تمام چیزوں پر بہت زیادہ توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ پھر تلاوت کلام اللہ، جو آیات اس سے پہلے تلاوت کی گئی تھی، شاید ان الذین یتلون کتاب اللہ، اللہ کی آیات کی تلاوت کرنا، نمازوں کی پابندی کرنا، ایک چیز اگر انسان طے کر لے، جہاں تک ہمارا ناقص خیال ہے، اس کی زندگی میں زبردست قسم کی بھلائیاں آ جائیں گی۔ بہت زیادہ ضروری کام اگر نہ ہوا، اور بہت ہی اہم ترین کوئی اس طرح کا جسے کرنا فوری طور پر ضروری ہے، ورنہ جب بھی اذان کی آواز آ جائے، اگر ہم لوگ یہ طے کر لیں، اور رمضان سے بڑھ کر کون سا مبارک مہینہ ہو سکتا ہے، ہم اپنے تمام کام چھوڑ کر نماز کے لیے چل پڑیں گے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ گفتگو فرماتے ہوتے اور اذان کی آواز آ جاتی تو آپ کا رویہ ایسا ہوتا گویا کہ ہم سے کوئی تعلق ہی نہیں، کوئی تعلق ہی نہیں۔ تو اگر ہم نماز کے لیے نکلنے والے بن اذان کی آواز آتے ہی تو گویا کہ ہم ایک قدردانی کا ثبوت دے رہے ہیں، اور جو اللہ رب العزت کے احکامات کا قدرداں ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا قدرداں ہوتا ہے۔ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم وکان اللہ شاکرا علیما، اللہ کو تمہیں عذاب دے کر آخر کرنا کیا ہے اگر تم صحیح ایمان رکھو اور اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کی تمام چیزوں کی قدردانی رکھو، اور اللہ تعالیٰ بڑا قدردان ہے اور خوب جاننے والا ہے۔ اقامت دین یہ حقیقت میں الفاظ ہیں، وہ الفاظ جس سے ہم سے یہ کہا گیا ہے کہ دین کو قائم کرو، اور اس کا پہلا نتیجہ یہ ہے کہ دین ہمیں قائم کرے گا۔ ہم اللہ کے دین کو قائم کریں گے تو ظاہری طور پر اللہ کے دین کو قائم کرتے ہوئے ہم نظر آئیں گے، حقیقت میں یہ ہوگا کہ اللہ کا دین ہمیں قائم کرے گا، اور جو اللہ کے دین سے وابستہ ہوتا ہے اس کے لیے دوام ہے، اس کے لیے بلندی ہے، اس کے لیے بقا ہے۔ اللہ کے احکامات، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات اور آپ کی پوری سنت اور آپ کی پوری سیرت، یہ ہمارے لیے عزت حاصل کرنے کا سب سے اول اور سب سے آخر ذریعہ ہے، اور کوئی ذریعہ نہیں ہے۔ وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ وَلِلْمُؤْمِنِينَ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، عزت اللہ کی، عزت رسول اللہ کی، عزت اہل ایمان کی، لیکن منافق جانتے نہیں ہیں۔ وہی عزت دینے کے لیے رمضان آ رہا ہے،
آگے بڑھیے، اس عزت کو حاصل کیجیے، اللہ کی نگاہ میں عزیز بنیے۔ ایسا نہ ہو کہ رمضان کا مہینہ گزر جائے اور ہماری زبانوں پر رمضان المبارک کے الفاظ رہیں اور وہ حقیقت میں ہمارے لیے مبارک نہ بنے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حد تک بات ارشاد فرمائی، حضرت جبریل علیہ السلام نے بات کہی اور اس پر حضور نے آمین فرمائی۔ یہ بھی منفی پہلوؤں کو دکھانا ہے تاکہ انسان اس سے بچے کہ وہ شخص خاک آلود ہو جس کے سامنے پورا رمضان گزر جائے پھر بھی اس کی مغفرت نہ ہو سکے۔ ہم اپنا جائزہ لیں۔ اب ہمارا جائزہ لینے کے لیے آسمان سے فرشتے تو اتارے نہیں جائیں گے، ہمیں خود اپنا جائزہ لینا ہے۔ کہاں کہاں ہم سے غلطیاں ہوئی ہیں، کہاں کہاں ہم سے خطائیں ہوئی ہیں، رات کی تاریکیوں میں، دن کے اجالوں میں کتنی ہم سے کوتاہیاں ہوئی ہیں۔ انسان جائزہ لے اور اللہ کے سامنے حاضر ہو کر وہ سچی اور پکی توبہ کر لے، پھر اس کے لیے رمضان مبارک بنے گا، بلکہ کہا جا سکتا ہے کہ اس کے لیے ہر مہینہ رمضان بنے گا۔ جو اللہ کا ہو گیا اس کا ہر کام اللہ کی طرف سے قبول ہونے لگے گا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے کاموں کو قبول کرتا ہے جن کے اندر خوف خدا پایا جاتا ہے۔ وہ جائزہ لے کر انسان اس رمضان المبارک کا استقبال کرے، جو حالات ہیں ان حالات پر توجہ بھی ہو، کس طرح کے معاملات چل رہے ہیں دنیا میں، اہل اسلام پر کس طرح کا ظلم ہو رہا ہے، آدمی اس کا درد محسوس کرے، آدمی اس کا درد محسوس کرے، اللہ سے دعا کرے، جو کچھ اس کے بس میں ہے، جو کچھ وہ کر سکتا ہے کم سے کم اتنا تو ضرور کرے۔ جو چیز اس کے بس میں نہیں ہے وہ تو آدمی اس کا مکلف بھی نہیں ہے۔ آدمی اپنی ذات کے لحاظ سے مکلف ہے، یہاں تک کہ تمام انبیاء بھی اپنی ذات کے لحاظ سے مکلف ہیں، یہاں تک کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی اپنی ذات کے لحاظ سے مکلف ہیں۔ لا تکلف الا نفسک، قرآن کریم کا پیغام ہے۔ جو ہم کر سکتے ہیں، پھر اجتماعی ذمہ داریاں الگ سے ہیں، لیکن کسی کی ہدایت کی ذمہ داری ہم پر عائد نہیں کی گئی ہے۔ جو ہم کر سکتے ہیں انفرادی اور اجتماعی طور پر، اللہ کی عبادت کے تعلق سے، احسانی زندگی کے تعلق سے، بندگان خدا کے ساتھ احسان کرنے کے تعلق سے، اپنے لیے کم سے کم کو اختیار کر کے دوسروں کو زیادہ سے زیادہ فراہم کرنے کے تعلق سے، جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ کام اگر ہم کریں گے، اللہ کی ذات سے امید ہے کہ آئندہ اللہ تعالیٰ ان کاموں کی بھی توفیق بخشے گا اور اس کی طاقت عطا کرے گا جو کام فی الوقت ہمیں اپنے بس سے باہر نظر آ رہے ہیں۔ اور اگر ہم نے موجودہ دور میں وہ کام بھی نہیں کیا جو ہم کر سکتے ہیں تو خدا نخواستہ وہ دن بھی دیکھنا پڑ سکتا ہے کہ آج جو کام ہم کر سکتے ہیں کل ہم وہ کام کرنے کے بھی قادر نہ رہیں۔ تو اللہ نے جو امانت دی ہے اس امانت کو پورے طور پر اختیار کیا جائے، عبادات کے لحاظ سے ہم فائق ہوں، دینی ذوق کے لحاظ سے ہم آگے ہوں، دینی دعوت کے لحاظ سے ہم آگے ہوں، ہمارے اندر ایک احسانی کیفیت ہو، اخلاقی زندگی ہماری بہترین ہو، ارتداد کے جس طرح کے واقعات پیش آ رہے ہیں اس کے تعلق سے ہمارے اندر غیرت ہو، ایک دینی غیرت ہو، دینی حمیت ہو، ہم سچی تربیت کرنے والے بنے۔ ایسا نہ ہو کہ باپ پیسے کمانے کی مشین بنے ہوئے ہیں اور ماں کھانا پکانے کی مشین بنی ہوئی ہے، یہ نہ ہو۔ ہم اپنی اولاد کو وقت دیں، جتنے نوجوان ہمارے بچے ہیں وہ اپنے ماں باپ کو وقت دیں، گھر کا ایک پورا صاف ستھرا ماحول قائم کیا جائے، اس غلط فہمی کو ذہن سے نکال دیں۔ ہم جو یہ سمجھتے ہیں کہ گھر عورتوں کے لیے ہیں مردوں کے لیے نہیں ہے، گھر عورتوں کے لیے جتنے ہیں اتنے ہی مردوں کے لیے ہیں۔ باہر کی ذمہ داری ادا کرنا مرد کے ذمے ہے، چاہے دینی ہو دنیاوی ہو، لیکن ذمہ داری ادا ہونے کے بعد اگر کوئی باہر رہتا ہے وہ گویا دین سے دور ہو رہا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد سن لے، اذا قضى احدكم نهمته فليعجل الى اهله، جب تم میں سے کوئی شخص اپنی ضرورت پوری کر لے وہ اپنے گھر والوں کے پاس آئے، یہ نہیں فرمایا وہ اپنے گھر والوں کے پاس آنے میں جلدی کرے۔ گھروں کا نظام درست ہوگا، محلوں کا نظام درست ہوگا، مساجد کا نظام درست ہوگا اور اللہ تعالی ہمیشہ درست رکھے تو پھر خیر و برکت کے فیصلے اللہ رب العزت کی طرف سے ایسے ہوں گے، گھر گھر عبادت الہی کا نظام قائم ہوگا۔
اور اس طرح محلوں کا نظام درست ہوگا پورے علاقے کا، اور وہ علاقہ اس بستی کو کہا جا سکتا ہے اطراف کی بستیوں کے تعلق سے ام القرى، اور وہاں کی ہر اچھائی اس کے اثرات قرب و جوار پر ضرور پڑیں گے، خدا نہ خواستہ کوئی کمی ہے اس کے بھی اثرات پڑیں گے۔ آپ حضرات کی حیثیت 2 دن پہلے ہم نے وہ بات کہی کہ یہ گویا مأوى الکرام ہے، منبع العلماء ہے، یہاں کا ہر خیر گویا اطراف کے لیے سراسر خیر بنے گا، اور اگر کوئی کمی ہوئی تو وہ کمی پھر اطراف تک بھی پہنچ جائے گی۔ آپ کا سنبھلنا گویا پورے اطراف کو سنبھالنا ہے، اور خدا نخواستہ کمیاں اگر رہ گئیں تو کمیاں دوسروں تک بھی سرایت کر جائیں گی۔ اللہ رب العزت نے جو مواقع دیے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جس طرح کی فراوانی اللہ نے دی ہے، اور سب سے بڑھ کر علم کی جو بہار ہے، دین کی جو بہار ہے، اس کو ہمیشہ قائم و دائم رکھا جائے۔ اس لیے نہیں کہ لوگ ہماری تعریف کریں، اس لیے کہ یہ ہمارے ذمے بنیادی فریضہ ہے، ہمارا وجود ہمارے دین سے وابستہ رکھا گیا ہے۔ ذمہ داریاں ادا نہیں ہوں گی تو پھر وجود کا بھی کوئی مطلب باقی نہیں رہتا۔ اللہ تعالیٰ نے دونوں طرح کی باتیں ارشاد فرمائی ہیں، ہم میں سے ہر ایک کی یہ ذمہ داری ہے جو بہتر سے بہتر زندگی و بسر کر سکتا ہے وہ بسر کر کے دکھائے، بندوں سے پہلے وہ اللہ رب العزت کو دکھائے، اللہ تعالیٰ خود بخود بندوں کو بھی دکھائے گا۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو قبول فرمائے، اس پروگرام کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ جس طرح ہم نے شروع میں بات کہی، یہ کوئی رسمی پروگرام نہیں، اسلام میں کوئی ایک چیز بھی رسمی نہیں، کوئی ایک چیز بھی، جو بھی چیزیں ہیں وہ حقیقت ہے۔ جس مظاہرہ قرات کو مظاہرہ کہا گیا ہے وہ مظاہرہ بھی حقیقت ہے، تاکہ لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات بیٹھ جائے کہ اللہ کا کلام کتنا حسین کلام ہے، اس کو کس طرح سے پڑھا جا سکتا ہے، کس طرح اس کی آیات دل کے اندر اترتی چلی جاتی ہیں، اس کے ذریعے سے پھر حفظ کا شوق ہو، تلاوت قرآن کا ذوق ہو۔ ہر چیز از اول تا آخر اسلام کی یا اسلام سے نسبت رکھنے والی ایک سچائی اور ایک حقیقت ہے۔ اللہ تعالیٰ اس مسجد کو بے پناہ مبارک بنائے، اور یہاں اللہ رب العزت کی طرف سے جو بھی نیک کام کروائے جا رہے ہیں، نمازوں سے اس کا تعلق ہو یا اس کا تعلق دین کے دوسرے شعبوں سے ہو، اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ان چیزوں کو ہماری دینی ترقی کا ذریعہ بنائے۔ اس پورے محلے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اس پورے علاقے کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ رمضان کو ہم تمام کے لیے صحیح معنوں میں رمضان المبارک بنائے، اور وہ جو مظلوم ہیں جن کو اپنے گھروں سے بے گھر کیا جا رہا ہے، جن کی جانیں لی گئیں، بچوں تک کو مارا گیا، ایک بچے کا کبھی کوئی حادثہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، پورا علاقہ ہل کر رہ جاتا ہے، اور وہاں دسیوں ہزار بچے شہید کیے گئے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کو جنت کے اعلیٰ ترین مقام تک پہنچا دے، اور ان کو اپنے اپنے والدین کے لیے انتہائی زبردست ذخیرہ آخرت بنائے، اور اللہ تعالیٰ ان کو اپنے اوطان میں عزت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، رفعت کے ساتھ لوٹا دے، اور جو بھی دشمنان دین ہیں اللہ ان کے ہاتھوں کو شل کر دے، اور اللہ رب العزت کے فیصلے وہ فیصلے ان پر نازل ہوں جس کے بعد پھر نہ ان کا نام رہے نہ نشان رہے۔ ظالموں کے لیے تباہی اللہ کی طرف سے مقدر ہے، اللہ تعالیٰ وہ چیزیں دکھائیں، اور اللہ رب العزت ہمیں غیرت کی زندگی عطا فرمائے، ہمت کی زندگی عطا فرمائے، حوصلے کی زندگی عطا فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں رحمت کی زندگی نصیب فرمائے۔ اس علاقے کو رحمت آباد کہا بھی جاتا ہے، اس سے ایک فال نیک بھی لی جا سکتی ہے، اور اللہ رب العزت شرف اور سعادت کی زندگی ہم تمام کے لیے مقدر فرمائے۔ نسلوں کے اندر اللہ تعالیٰ دین کو قائم و دائم رکھے، اور ہر خیر کے لیے قبول فرمائے، اور ہر شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ میرے آنے اور جانے کو مدخل صدق اور مخرج صدق فرمائے، سچا آنا ہو اور سچا جانا ہو، اور آپ حضرات کے قیام کو اللہ تعالیٰ قیام صدق فرمائے، سچا رہنا ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔